الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم. آج ہم 26ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں. قدرتی آفات کیا ہیں اور یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ آج کل کی جو موجودہ صورتحال ہے جس میں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیا یہ قدرتی آفت ہے؟ اور کیا ہم قدرتی آفت کو اللہ تعالیٰ کا عذاب کہہ سکتے ہیں؟ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم آج کی نشست میں جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں مہمانوں سے آپ کا تعارف کراؤں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف اینکر پرسن مہوش صدیق. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری دوسری مہمان نورین اسلم چودھری اسلم شہید کی جو ہے وہ مرحوم کی بیوہ ہیں. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اپنی نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ لائق. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے گم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے گم بے شمار.
تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجیے نا اے شہ عالی وقار یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجیے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار سبحان اللہ حافظ صاحب بہت خوب ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز، اور آپ کی آواز میں ایک بڑا درد تھا، اور میں نے آپ کو شاید غالباً پہلی دفعہ سنا ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیاں عطا فرمائے. اس نشست سے آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. مہوش آپ سے شروع کرتے ہیں. ظاہر ہے اس سے پہلے بھی رمضان آئے گزرے ہماری زندگیوں میں، لیکن یہ پہلی دفعہ ایک ایسا رمضان ہمارے سامنے آیا جس میں ایک وائرس نے بھی ہمیں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو کیسے گزر رہے ہیں اس دفعہ رمضان؟ کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ پہلے تو سب سے پہلے تھینک یو سو مچ کہ آپ نے صحیح ٹرانسمیشن میں مجھے انوائٹ کیا اور میرے تاثرات جاننے کے لیے آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس بابرکت مہینے میں. اور جہاں تک بات ہے رمضان کی اور کرونا کی، تو یہ بہت لمبی بحث ہے اور اب تک ہم کرتے آ رہے ہیں، اور چونکہ اب اتنے سارے روزے گزر چکے ہیں اور اب آخری عشرہ ہے رمضان کا اور نجات کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافیاں مانگنی ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے نجات کے لیے ہمیں دعائیں کرنی ہے. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، قرآن میں ہر وہ بات بتائی ہے، ہر اس سوال کا جو انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے یا اس کی زندگی مشکل بناتا ہے، اس کا جواب دیا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم نجات کے مہینے کی عشرے کی بات کریں، معاف کیجیے گا، تو نجات کے عشرے کے حوالے سے بھی ایک حدیث موجود ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ جو نجات ہے، جو آگ ہے، وہ کس پہ حرام ہوگی؟ تو کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کہ وہ آگ اس پہ حرام ہے ہر وہ شخص جو کہ اللہ اور اس کے بندوں سے بہت قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے لیے وہ آسانیاں فراہم کرتا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. تو بیسکلی اس عشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ سے نجات پا لیں، تو ہمیں صرف ایک چیز کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے قریب ہونا ہے اور اس کے لیے اچھا کام کرنا ہے. تو جس طرح سے اتنی بڑی چیز کا اتنا چھوٹا سا ایک آنسر ہے ہمارے پاس، تو اسی طرح ہمارے پاس بہت بڑی بڑی مشکلات کے بھی جوابات موجود ہیں، اس کی ریزننگ بھی موجود ہے. اب جیسے کہ کرونا آ گیا، کرونا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اپنے جتنے بھی راز ہیں. ہم تو صرف جو ہے صرف پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا. تو کرونا جو ہے وہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ ہر ایک کو آپ کو سوچنے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے. بے شک
تو ایک لحاظ سے مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے کہ کرونا آیا اور انسان جو ہے تھوڑا سا ہوش میں آ گیا, جو کہ بہت مدہوش تھا, بہت زیادہ بزی تھا اپنی لائف میں, اپنی دوسری چیزوں میں بہت زیادہ مگن ہو گیا تھا, لیکن کرونا آیا تو بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہو گئیں. اور یہ بہت ایک وہ آپ والی بات کہ جو لوگ اس میں سے پازیٹیوٹی نکالنا چاہتے ہیں وہ اس میں سے نکال سکتے ہیں. بالکل آپ اللہ کے قریب ہو گئے, آپ نے عبادتیں بہت سے لوگوں نے شروع کر دی, پھر گھر والوں کو ٹائم ملا, بہت سی چیزیں سمجھنے کا ملا, وہیں کچھ نیگیٹو امپیکٹ بھی ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو میں بھی بہت سے ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کرونا ہے ہی نہیں, وہ اس چیز پہ ایگری نہیں ہو رہے کہ ہے. اور میں اس کی ایگزامپل جو ہے نا, اب میں کیا سبھی دیکھ رہے ہوں گے جس طرح سے شاپنگ کی اپرچونٹی سب کو مل گئی ہے, تو سب بازاروں میں اس طرح سے گھوم رہے ہیں. مجھے حضرت علی کا اس وقت کال یاد آ جاتا ہے کہ حضرت علی فرماتے کہ ایک زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ ہر ایک شخص جو ہے نا وہ بھول جائے گا, اور وہ اپنی اکڑ میں, اپنے روب میں, اور اچھے اچھے مہنگے مہنگے قیمتی کپڑے پہن کے بازاروں میں نکل آئے گا, اور وہ اللہ سے بہت دور ہو جائے گا, اور وہ یہ بھول جائے گا کہ اسی بازار میں اس کا کفن بھی موجود ہے. تو لٹرلی ویسی سچویشن آج کل ہے. بالکل جی, یہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے, اور اس پازیٹیو اس سے بھی اگر ہم دیکھیں, بالکل ایک وائرس ہے, ایک آفت ہے, یا یہ عذاب ہے, ظاہر ہے ہم اس پہ بہتر ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب آئے. اور مہوش نے بہت اچھی بات کری کہ ہم اس کو پازیٹیو اس میں بھی لے سکتے ہیں. نورین, آپ کی جانب آؤں گا, آپ کی اس وقت کیا مصروفیات چل رہی ہیں اس رمضان المبارک میں؟ آپ نے سوشل ورکنگ کے حوالے سے بھی کافی کام کیا, ذرا سا پلیز بتائیے گا. سارے کام رک چکے. پہلے تو میں تمام آج کی ٹیم کو مبارکباد دیتی ہوں, سحری ٹرانسمیشن کو اسپیشلی رمضان مبارک ہو. باقی مصروفیات وہی جو سارے گھر تک محدود ہو کر رہے کہ پرندے آزاد ہیں, بندے قید ہیں. کورونا کی وجہ سے کافی چیزیں سمجھنے میں آئی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے. جو چیزیں ہمیں اسلام سے بہت دور لے کے جا چکی ہیں, اور جو اس وقت اس دنیا میں کافی کچھ چیزیں غلط بھی ہوئی ہیں, رشتوں کا تقدس پامال ہوا, کافی چیزیں خراب ہوئی سوسائٹیوں کے اندر بھی. تو اس سے پہلے بھی طاعون آیا تھا, جبکہ نبی پاک نے کہا تھا وہ لوگ وہاں پہ فکس ہو جائیں جہاں پہ جس بستی جس گاؤں میں رہتے, کہ مطلب موو نہ کرے. تو اب یہ وہی سچویشن ہے کہ جہاں جو ہے وہ وہی فکس ہے. تو بس یہ میں کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہوں, اپنے خدا کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں ایک بات کری کہ پرندے آزاد گھوم رہے ہیں, تو یہ ایک سبق ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پرندوں کو قید کر کے رکھتے ہیں کہ جی کوئی بڑی برکت ہوگی, کیونکہ جب ہم گھروں میں قید ہوئے تو ہمیں کیسا محسوس ہوا. جو بیچارے پرندے ہیں ان کا ہمیں سوچنا چاہیے بالکل کہ ان کو قید کر کے رکھ لیتے لوگ. پرندے ہی نہیں بلکہ جانور بھی جو زو میں موجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے. بالکل. تو اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہماری ایک پولیس کمیونٹی ہے, اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بیچارے جن کے حالات اچھے نہیں ہیں, پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو انجرڈ ہو جاتے ہیں, اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب چودھری صاحب ہوا کرتے تھے تو بالکل ان کا بڑا خیال کرتے تھے, مجھے یاد ہے کیونکہ ایک دو دفعہ میں بھی جب ملا تھا تو اس بارے میں بات ہوئی تھی. تو آپ نے کچھ اس روایت کو قائم رکھا؟ جی, میں جو سیلری ہے وہ اسی سلسلے میں چلا رہی ہوں. چودھری اسلم کی میں نے تقریباً 3rd برسی پہ ان کے اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ جو چودھری اسلم کی جتنی سیلری ہوگی وہ ان غریب بیواؤں یتیموں کے کام آئے. اور جو کام میں نے سنا ہے شہریات, تھوڑا سا آپ کا بھی اناؤنس کروں گی یہاں پہ, آپ خود تو نہیں کرنا چاہتے, میں کرتی ہوں. جو کام آپ کر رہے ہیں آج کل, ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بتاؤ, جب پکچریں شو کرو, اس کام میں 27ویں شب میں آپ کے ساتھ برابر کی کھڑی ہوں. اپنی سیلری چودھری اسلم کی آپ کے نام کہ آپ جو کر رہے ہیں, جو آپ کو مطلب آپ کا نگاہ کرم جو ہوتا ہے نا, بڑا دور تک انسانوں کا کام کرتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو آپ لوگوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے. ہمیں تو کالز آتی ہیں نا بعض دفعہ, تو کچھ چیزیں ہماری آج بھی لائف پیک ہے, اتنی آزاد تو ہے نہیں. تو میں اس لیے آپ کو یہ سیلری اس بار کی اناؤنس کرتی ہوں. آپ یہ 27ویں شب میں جو کام کر رہے ہیں, اللہ آپ کو اور ہمت اور توفیق عطا کرے کہ آپ اس کام کو آگے بڑھائیں. جزاک اللہ. اور جہاں تک بات, ہم جب بھی ذکر آتا ہے, ہم کبھی پولیس میں بیٹھے ہوتے ہیں, چودھری صاحب کا ذکر آتا ہے, بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ چودھری صاحب بڑے غصے کے تیز ہیں. نہیں, یہ نہیں ہوتا, کیونکہ آپ ظاہر ہے جب کام کر رہے ہوتے ہیں اور جن لوگوں سے نمٹ رہے ہوتے ہیں, اگر ہم کرائم شو کرتے ہیں تو ہمارے ایک لہجے میں غصہ آ جاتا ہے, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن پرسنلی میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا تھا, میری کافی نشستیں ان کے ساتھ رہی ہیں. آپ یقین مانے بہت ہی رحم دل انسان تھے, اور بہت سے لوگوں کی انہوں نے کہاں مدد کی کسی کو پتہ بھی نہیں ہے, اور شاید آج نورین باجی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس کی مدد کی. اور اللہ تعالیٰ بس ان کو اس نشست میں بھی دعا کریں گے کہ جنت میں جگہ عطا فرمائے. اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے بالکل ایسے لوگ بہت کم آتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا, بات ہو رہی جیسے مہوش نے بھی ڈیفائن کیا
کہ بہت سی اس میں ہم نے پازیٹیو چیزیں بھی دیکھی, ہم اللہ کے قریب بھی ہو گئے, فیملی کو بھی دینے کو ٹائم ملا. قدرتی آفات پہ اگر ہم بات کریں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اور قدرتی آفات آتی کیوں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما اصابکم من مصیبت فبما قصبت ایدیکم ویعفو عن کثیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پہ اشارہ فرما رہا ہے اور جو تم پر مصیبت آئی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں آئی. اللہ فرما رہا ہے کہ ایدیکم وہ تمہارے اپنوں ہاتھوں آئی ہے, اور جو تمہارے اپنے ہاتھوں آئی ہے نا, جو تم نے خود کمائی ہے, اللہ تعالیٰ پھر بھی اس سے درگزر کرتا ہے. اس آیت کی مفہوم بے شک بے شک. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے بہن نے ایک بات کہی نا کہ یہ واقعی اب کورونا جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی ذریعہ ہے. ایک بات واضح طور پہ یاد رکھیے گا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صدقہ ہے کہ حضور کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب امت پر سے ہٹا دیا. یہ جو ہے عذاب نہیں کہیں گے اسے, ہم اسے آپ اسے آزمائش کہیں گے یا ایک اشارہ کہیں گے یا عطاب کہیں گے. عطاب اور عذاب میں کیا فرق ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. صاحب بالکل آپ نے یہ پوائنٹ بڑا اچھا دیا, لیکن کیونکہ وقت ایک بریک کا, ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آپ نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عذاب آنا بند ہو گیا, اور عذاب اس وقت میں کیا ہوا کرتے تھے یہ بھی ہم جانیں گے. یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسلیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم اس وقت موجود ہیں صوبیہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوبیہ کیا حال ہے, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں. آج نہ مجھے ادھر چکن نظر آ رہی ہے نہ کچھ آ رہی ہے, چقندر نظر آ رہے ہیں, چھولے نظر آ رہے ہیں, اور یہ اخروٹ ہے. کیا بنانے جا رہی ہیں جناب؟ آج ہم بنائیں گے بیٹ روٹ ہمس. اچھا. بیسکلی جو ہمس ہوتا ہے وہ عربک ڈش ہے, سٹارٹر ہے, بٹ اس میں جو ہے اب بہت زیادہ انوویشن آ گئی ہے, تو ہم بنا رہے ہیں آج بیٹ روٹ ہمس. اس کے لیے ہم نے لے لیا 2 کپ ہم نے بوائلڈ چک پیس لے لیے, چھولے لے لیے, چقندر لے لیے 3 جن کو ابال کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا. اولیو آئل جائے گا, تاہینی پیسٹ تل کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ جائے گا, گارلک جائے گا, والنٹ جائیں گے, اور لیمن جوس جائے گا. اور اس کو بلینڈ کرنے کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے تاکہ اس کی تھکنس ہم دیکھیں, زیادہ پتلا نہیں ہوگا زیادہ گاڑھا نہیں ہوگا. پھر ہم اس کو پیٹا بریڈ کے ساتھ کھاتے ہیں ایز اے اسٹارٹر. اچھا, اس کو اس میں رول نہیں بنایا جاتا؟ نہیں کچھ نہیں. اچھا, یہ سب چیزیں ایک الگ اس کے اس میں ہوں گی, سب کو بلینڈ کر کے روٹی کے ساتھ سرو ہوتا ہے. اور اس کا ٹیسٹ ویسے کیسا ہوتا ہے, مطلب یہ اسپائسی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اسپائسی نہیں ہوتا, بالکل نہیں, بالکل اسپائسی نہیں ہوتا. تو جو لوگ اسپائسی نہیں پسند کرتے ان کے لیے تو بیکار ہے. لیکن جی بڑی نئی نئی چیزیں یہ جو ہے ہماری شیف جو ہے یہ بناتی ہیں, اور بہت اچھا بناتی ہیں. اپنی نشست کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ مدنی. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. آج سرکار زلفوں کو سوارا ہوگا, آج سرکار زلفوں کو سوارا ہوگا, تب ہی حاکم نے معطر یہ فضا دیکھی ہے, تب ہی حاکم نے معطر یہ فضا دیکھی ہے, لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ. اپنے موضوع کو وہیں سے جوڑتے ہیں کہ جو ہماری مفتی صاحب سے بات چل رہی تھی. مفتی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ اب عذاب
قوموں پر نہیں آئیں گے. بالکل ایسا ہی بتایا تھا. تو اب جو اس وقت میں عذاب آیا کرتے تھے تو اس کا بتائیے گا, اور جو آپ بات کنٹینیو کرنا چاہ رہے تھے وہ کر لیجیے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات کہ میرے آقا علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی انبیاء گزرے یا امتیں گزری, اگر آپ دیکھیں کہ حضرت آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہو, یا ایسا بھی ہوا کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جن کو منع کیا گیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا. سورہ بقرہ کے اندر پورا واقعہ موجود ہے, اور باقی دن تم کرو تمہارے, لیکن امتحان لینے کی ہفتے والے دن مچھلی زیادہ آیا کرتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا, اللہ کی بات کو رد کیا اور ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کر لیا. تو قرآن میں حکم ہے کہ اللہ نے ان کی شکلوں کا بندر کا بنا دیا. تو انسان آج دیکھے کہ اللہ نے حیت نہیں بدلتا, یا آگ کا عذاب نہیں آ رہا, یا پتھرے نہیں گر رہے, یا آپ دیکھیں شکلیں نہیں بدل رہی. پہلے کے دور میں ہوتی, بالکل قرآن نے واضح فرمایا کہ بندر بنا دیا, تو مراد ہے کہ انسان بندر بن جاتا تھا. تو اللہ کا ہم پر یہ کرم نہیں ہے کہ کیا اب گناہ نہیں ہو رہے, کیا آج ہمارے بہنوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا, کیا کشمیر میں جو بہنوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ماؤں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, یا آپ یہ دیکھیں فلسطین میں جو ہو رہا ہے, ہر جگہ ہی تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے. اب رہا کہ مومن کے لیے کیا, حضور نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مومن کو ایک باؤنڈریز دی ہے, تمہیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے, تمہیں جھوٹ نہیں بولنا, تمہیں رشوت نہیں لینا, تمہیں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, تمہیں ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. لیکن آپ دیکھ لیں ہم کیا قید خانے سے مراد کی جو باؤنڈریز ہے اس پر عمل کر رہے تھے. ہم جھوٹ کی طرف بھی جا رہے تھے, ہم بدفعلی کی طرف بھی جا رہے تھے. تو اب جب آپ نے باؤنڈری کراس کی نا, تو پھر کیا قرآن فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن نے پھر ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی خوف سے, آج جو کرونا کا خوف ہوا ہے, لوگ ایک دوسرے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو اس کے ہاتھ لگانے سے مجھے بیماری ہو جائے. بالکل بالکل. پھر خوف سے بھوک, ایک کے بجائے 50 راشن جمع کر رہے ہیں. پھر تمہاری جان کا یہ حال ہے کہ کوئی کھانس دے سمجھے بھائی اس کو کرونا سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو بعد نعمتوں کے آزمائیں, لیکن فبشر الصابرین, جو اس حال میں صبر کریں ان کے لیے کامیابی ہے. اچھا مفتی صاحب, یعنی کہ یہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اس وقت چل رہی ہے یہ ایک آزمائش ہے. بہت سے لوگوں نے یہ بات بھی کری کہ جب ہم خاموش تھے کشمیر پہ, جب ہم خاموش تھے ان تمام مسلم ممالک میں جہاں پر ظلم ہو رہے تھے, اور وہاں پہ ویڈیوز بھی آئی تھیں, بچے کی بھی ویڈیو آئی تھی, میرے ذہن سے نہیں نکلتی, یہ اس کا بھی کہہ رہے ہیں ایک اثر ہے, یا یہ اس کا جواب ہے؟ اس کو میں پھر آپ سے ایک بات کہوں, اللہ تعالیٰ دو بندوں کی دعا یا بد دعا رد نہیں کرتا, یہ یاد رکھیے گا. ایک یتیم کی, دوسری مظلوم کی. یہ ظالم جو سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ظلم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں کرے گا, چاہے کوئی بھی ہو, اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا رد نہیں جانے دیتا. تو ساری بات یہ کہ مظلوموں نے جو آہ بھری ہے نا, اللہ انہیں دکھا رہا ہے. اور بالکل جی, بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی ہم لاک ڈاؤن کیا پورا کشمیر بند کیا ہوا تھا, اور بھی بہت سی جگہوں پہ ظلم ہو رہا تھا. آج سب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک وائرس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. اللہ میاں نے دکھایا کہ جی سپر پاور صرف اللہ بھی ہے, باقی ہماری کیا اوقات ہے. میں بھی بات ہو رہی ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ آزمائش کا وقت ہے, اب عذاب آنا, اللہ کا شکر ہے بند ہو گئے, ورنہ پتہ نہیں کتنے ہماری شکلیں بدل چکی ہوتی. اب آزمائش کے وقت میں آپ کیسا پا رہی ہیں لوگوں کو, کیونکہ آپ بھی یہ دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم راشن میں جا رہے ہیں بانٹنے تو وہاں بھی 10-10 لے جا رہے ہیں, اس کے علاوہ گھر میں صبر ہی نہیں ہے. ایک جگہ یہاں بھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ میاں بیوی میں طلاقیں بھی ہو رہی ہیں, جھگڑے بھی ہو رہے ہیں. کیا دیکھ رہی ہیں ہم آزمائش پہ اتر پا رہے ہیں بحیثیت قوم؟ آزمائش پر پورا اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے, پہلی بات تو یہ ہے. لیکن جو اچھے لوگ ہیں نا میرے خیال سے ان کے ساتھ اچھا ہی ہو رہا ہے, اور جو برے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس بہت پیسہ تھا, جن کو بہت غرور تھا اپنے اوپر کہ پیسہ ہے نا تو سب کچھ ہے, آج ان کا پیسہ جو ہے نا ان کے پاس ہے, ان کی کسی کام نہیں آ رہا. آج وہ مہنگی شاپنگ بھی کر لیں تو وہ کہیں پہن کے جا نہیں سکتے. آج ان کے پاس پیسہ ہے, وہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے, کہیں گھومنے نہیں جا سکتے. کھانا کھائیں گے وہی اتنا ہی کھائیں گے جتنا ایک نارمل غریب انسان کھاتا ہے. تو ریکوائرمنٹ جو انسان کی ہے وہ انسان کی اتنی ہی ہے. ریسٹورنٹ جا پا رہے جی اب تو جا پا رہے ہیں, کھا پا رہے ہیں, لیکن بیٹھ کے نہیں کھا پا رہے. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی, جو اچھے لوگ تھے ان کے اچھا ہو رہا ہے. لیکن ایک میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ دیکھی کہ لوگوں میں ابھی بھی وہ خوف نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سے لوگ اللہ کے قریب ہو گئے, بہت سے لوگوں نے عبادت شروع کر دی, اسی میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے سینیٹائزر مہنگے کر دیے, جنہوں نے ماسک مہنگے کر دیے. یہ لوگ پاکستان میں تو یہ اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ایک ایک چیز مہنگی ہے اور بلیک میں مل رہی ہے, مطلب اویلیبل ہی نہیں ہے, غائب ہو گئی ہے وہ. مطلب یہ ایک بڑی ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یار یہ لوگ کون ہیں جو اس وقت بھی نہیں سدھر رہے. آپ کیا دیکھتی ہیں, جو سوال میرا محوس سے تھا کہ کیا ہم لوگوں نے اس چیز پہ ابھی بھی ہماری قوم نے کوئی ہوش کے ناخون لیے؟ کچھ لوگوں نے لے لیے, کچھ لوگ نہیں لے سکے. بالکل, کیونکہ ذخیرہ اندوزی بھی اسی ملک میں ہو رہی ہے, پاکستان میں, اور ابھی بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتے تو
عذاب تو نہیں، آزمائش تو ہے بالکل جی اس کیا ایک چھوٹا سا ہی وائرس ہے، عام نارمل تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، پر کتنی موتوں کتنی دنیا کو مار چکا. اور یہ سبق سیکھنے کا ٹائم ہے، بالکل اپنے آپ کو چینج کرنے کا تھا. اب کچھ لوگ ہو چکے ہیں بے شک. حقیقی لائف میں بہت ساری، یہ نہیں کہ سارے لوگ ایک ہی طرح کے. ڈیفینیٹلی ناٹ. کچھ لوگوں کو نہیں ہے شعور، تو وہ نہیں ہونا چاہتے، تو جب جنہوں نے اس وقت نہیں سیکھا وہ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. اچھا بات ہوتی ہے صبر کی. نورین آپ کا ظاہر ہے ایک لمبا عرصہ چودھری صاحب کے ساتھ نکلا. لوگوں کا جو میں نے بریک سے پہلے ایک بات کی تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑے غصے کے تیز ہیں اور کنٹرول نہیں ہے، مطلب اکثر لوگ. آپ نے کیسا پایا؟ کیونکہ جو آپ بتائیں گی وہ بہتر بتائیں گی. چودھری صاحب میں صبر تھا، پیشنس تھے، ظاہر ہے آپ لوگوں کو بڑا برا وقت بھی آیا جس میں انہوں نے فائٹ کری، وہ تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا. اگر اس پولیس ڈپارٹمنٹ میں چودھری اسلم نہ ہوتے تو میں اللہ کا ولی کہتی اس کو، اور کیا کہتے ہیں. میں نے زندگی میں اپنے ہسبینڈ کو ٹوٹل لائف 20 سال کے اندر 3 دفعہ کمپلین کی. اگلے بندے نے مجھے کیا جواب دیا، جبکہ میرا کزن ہے، اس نے کہا آپ درود شریف پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ. اور میں نے اس کو رات سوتے میں بھی تسبیح پڑھتے، جھٹکوں میں بھی دیکھا ہے. جس چودھری کے دہشت گردوں کے لیے دہشت کی علامت تھی. اچھی بات بھی ہے. اور ایک بات میں بتاؤں کہ میرا عمرہ تھا، یہ پہلے آفیسر ہیں جنہوں نے توبہ کا دروازہ پاس کیا ماشاءاللہ 27 جولائی کو. اور اس کے بعد میرا عمرہ تھا تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، میں نے ان سے کویسچن کر لیا. میں نے کہا مجھے بتائیں آپ تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں دنیا کے لحاظ سے. اس نے کہا یہ خدا کا گھر گواہ ہے، مجھے رب نے مجاہد بھیجا ہے. میرے سینے میں جو مشن ہے اور میری شہادت، میں نے انہوں نے ہر بار اپنے کعبہ میں اللہ سے شہادت کی تمنا کی کہ اللہ مجھے عزت کی موت دینا. اور رب نے پورے پاکستان کے اندر اتنی عزت کسی پولیس افسر کو دی بھی نہیں جس نے عزت ہی کی تمنا کی، نہ پیسے کا پجاری، نہ کسی پہ ظلم. آج میں دعویٰ کرتی ہوں پاکستان کے اندر 120 گز کے پلاٹ پہ بھی چودھری کا قبضہ تو بات کریں. بالکل جی. اور یہ بات جو ہے وہ بالکل ایک طریقے سے ایک ضرور کہوں گی برداشت والی بات تھی، اس پر میں دوبارہ آؤں گا. کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ برداشت تھی ان میں یا بہت فوراً ہائپر ہو جاتی؟ میں زیادہ تھی، ہائپر ہوتی تھی، وہ نہیں ہوتے تھے. میرے آگے زندگی میں 2 دفعہ بولے ہوں گے، بلکہ بس کہتے تھے نورنگ میں آپ کے آگے نہیں بول سکتا، آپ کی لائف کی اتنی قربانی ہے. ہماری لائف تھی کچھ نہیں. بات یہ بھی ہے، دیکھیں اسلام میں جب ایک عورت لڑکی شادی کر کے آتی ہے اس کے حقوق ہوتے ہیں. وہ 2 خاندانوں کو سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالتی ہے، بزنس میں بھی ہے، وہ کراچی پراپرٹیوں میں بھی کام کرتی ہے. وہ ہسبینڈ بھی ساری ڈیوٹی میری زیادہ تھی. چودھری صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے وقت تھے، لیکن جو بھی کام کیا بہت خوب کام کیا اور بڑا نام بھی کمایا. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عزت بھی دی. اور ظاہر ہے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یہاں وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے قدرتی آفات کے حوالے سے. مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قدرتی آفات میں جو لوگ گناہگار ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آفت آ رہی ہے، تو چلیں ٹھیک ہے وہ تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایسے بھی بے گناہ ہوتے ہیں جن کی جان چلی جاتی ہے اس قدرتی آفت کی وجہ سے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں 2 باتیں ہیں اس میں. پہلی بات یہ کہ جیسے بہن نے بھی بات کی نا کہ اگر کوئی آفات آ جائے تو بندہ وہاں ٹھہر جائے، وہاں سے نہ نکلے. اس کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا رتبہ عطا فرمائے گا، شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا، یہ حدیث پاک کے مطابق. لیکن ایک اور بات بھی ہے، ایک معاملہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان ایک نیک ہے. حدیث پاک کے مطابق حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا جاؤ فلاں بستی کو الٹا دو. یہ حدیث سنیے گا. تو ایک فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ اس میں تیرے ایک نیک بندہ بھی ہے جو تیری عبادت میں لگا رہتا ہے، جو تیری ریاضت میں لگا رہتا ہے، ہر وقت تیرا نام لیتا ہے، یا اللہ اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا اسے بھی الٹا دو. فرمایا مولا وہ تو تیرا نیک بندہ ہے. فرمایا اس لیے الٹا دو کہ جو اس کے ماتحت لوگ تھے جب وہ گناہ کرتے تھے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. بات یہ لیکن مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آج اگر کسی کو گناہ سے روکنے جاؤ تو گلے پڑ جاتا ہے، لڑنا شروع ہوتا ہے، کیسے روکیں؟ بات یہ ہے کہ فرق پڑنے سے کہ مراد کیا ہے. میں نے پھر آپ سے کہوں گا بھائی
ہاتھ سے نہیں رو سکتے, زبان سے کہہ سکتے ہو, زبان سے نہیں کہتے, دل میں برا جانو. آج لوگ دل میں برا نہیں جان رہے. مفتی صاحب جو آپ نے مثال دی اس میں اگر وہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو اللہ خوف بھی ہوگا, ہو سکتا ہے دل میں برا مانتا ہو. دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کی, اچھا اس کے مطابق تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس سے مراد یہ کہ اس کی نظروں میں لوگوں کا گناہ, وہ اپنی عبادت میں لگا ہوا تھا, وہ صرف اپنے ہی اعمال کر رہا تھا, اسے یہ فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ کوئی مثال کے طور پہ میں کامیاب ہو جاؤں, میں جنت پہ چلا جاؤں, کوئی جائے نہ جائے, مجھے فرق نہیں پڑنا. بلکہ مسلمان کو ہے, مسلمان وہ ہے, مسلمان کے بارے فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. یعنی اگر وہ درد میں ہو تو وہ اسے درد میں اکیلا نہیں چھوڑتا حدیث کے مطابق, بلکہ اس کا ساتھ نبھاتا ہے, اس کی امداد کرتا ہے, اس کی داد رسی کرتا ہے. یہی تو درد ہے کہ اگر مسلمان کے ناخن میں تکلیف ہو تو ناخن میں تکلیف ہونے سے مراد یہ کہ پورے جسم میں تکلیف ہونا. تو اسی طرح مسلمان اگر پڑوس میں رہتا ہو, رشتہ دار رہتا ہو یا کہیں بھی رہتا ہو, اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو دوسرے مسلمان کے دل میں بھی درد ہونا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی کوئی ایسی وبا, اس کو ہم وبا ہی کہیں گے, وبا پھیلی ہوئی ہو یا ہمیں لگ رہا ہو کہ قدرتی آفت ہے یا آزمائش ہے, تو اس میں کوئی ایسا درود, کوئی ایسا ورد ہے جس کو اگر پڑھنے سے یہ چیز کم ہو جاتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو جو بات ہے نا کہ جب ایسی وبا آ جائے تو آپ اللہ کی طرف فوراً رجوع کریں, بے شک توبہ کریں. توبہ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والو اللہ سے سچی توبہ کرو, رجوع کرو. اور پھر دعا کی بات جو میں نے آپ سے ایک بتائی, جو حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, حضور نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا صبح و شام, اللہ زمین و آسمان کے آفات و بلیات سے محفوظ فرما دے گا. پہلی کیا ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کا مطلب مفہوم ہے کہ اللہ میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ مجھے بچا. مفہوم مطلب کہ آسمان اور زمین کے آفات و بلیات سے. تو اب ہر طرح کی وبا چاہے آسمان سے آ رہی ہو چاہے زمین سے آ رہی ہو, تمام وبا سے بندہ بچ جائے گا. دوسری بات صدقہ, اگر وقت تو 2 منٹ کی بات کر دوں میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک کچھ ان کی قوم آئی, فرمایا فلاں دھوبی جو ہے نا حضرت وہ بڑا ظلم کرتا ہے. فرمایا کیا, وہ کپڑے لیتا ہے تو پرانے کپڑے واپس دھو کے دیتا ہے اور نئے رکھ لیتا ہے, تو آپ اس کے لیے بد دعا کریں. تو آپ نے نہیں مانی. پھر چند دن بعد دوبارہ وہ آیا کہ بھائی یہی ہو رہا ہے, دھوبی نہیں مان رہا. تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑا کر دیا, یا اللہ اسے ہلاک فرما. تو یقین مانے پھر وہ جو دھوبی تھا نا وہ نکلا تو کھانا تھا اس کے ہاتھ میں, تو وہ کسی سائل نے مانگ لیا, مختصر کر رہا ہوں اس کو نا, تو اس نے وہ کھانا دے دیا اور دعا یہ دی, یا اللہ اس دھوبی کو زمین و آسمان کے آفات سے بچا لے. تو کیا ہوا کہ جب سانپ نکلا اس دھوبی کو مارنے کے لیے تو اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ اس سانپ کا منہ بند ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے نے فرمایا کہ اس نے ایک بندے کی مدد کی اور اس بندے نے دعا دی, تو دعا اور صدقہ دونوں کا مال کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے بچا لیا. آج اگر ہم صدقہ دیں, آج ہم اللہ سے دعا مانگیں, تو اللہ بھی ہمیں وبا اور آفات سے بچا سکتا ہے. آمین. بالکل ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. مہوش ابھی جو بات کر رہے تھے مفتی صاحب کہ ظاہر ہے اگر آپ کے ارد گرد کوئی غلط کام ہو رہا ہو یا کوئی غلط چیز ہو اور اس پر ہم خاموش رہیں تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ آفت آ جاتی ہے, قدرتی آفات آتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دور میں کسی کو روکا جا سکتا ہے, اور کیا ہم اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں؟ سوچ تو ہم بہت رکھتے ہیں. کوئی بھی غلط کام کر رہا ہو یا اچھا بھی کام کر رہا ہو, ہمیں اپنا اوپینین دینا ہوتا ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, نارمل لائف ہو یا کچھ بھی ہو. آپ کو کوئی نہ کوئی کامنٹ کرتا ہوا آپ کے اوپر نظر آئے گا, یعنی اوپینین رکھتا ہے. تو جب اوپینین رکھتا ہے تو اس ٹائم پہ جب وہ برا ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہے کہ کیا میری اتنی اوقات ہے, کیا یہ میرے لیے اتنے زیادہ خطرے کی بات تو نہیں ہے اگر میں آواز اٹھاؤں گا. تو مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا آج کل بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اپنے آپ کو لے کے, کیونکہ اپنی ذات کے بارے میں زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے. اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے, تو اب اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں. ویسے تو اچھی بات نہیں ہے, انسان کو اگر ظلم ہوتا دیکھے تو اپنی زبان سے روکنا چاہیے, ہاتھ سے روکنا چاہیے, اور اگر اس میں بھی آپ کی صلاحیت نہیں, آپ نہیں کر سکتے, تو آپ دل میں اس کو برا جان لیں. تو دل میں برا جانتے ہوں گے لوگ, اور ایسے اچھے لوگ ہیں, اور اچھے لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے, تو شاید اسی وجہ سے. اچھا, ایک ہمارے یہاں اور بھی بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہم سے کوئی بڑا ہے, چاہے ہمارا باس ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے, اور وہ غلط کام بھی کر رہا ہے, تو جی ہم منہ پہ جی وہ اچھا وہ اچھا, یہ بھی تو غلط ہے نا. مطلب ہم تو دل میں بھی برا نہیں مان رہے, اگر ہم اس کے منہ مسکرا آپ بول دیں اور پھر آپ کی نوکری جو ہے وہ چلی جائے گی. آپ کی نوکری کی وجہ سے شاید بہت سارے لوگوں کی مدد ہو رہی ہو, آپ کا گھر چل رہا ہو, آپ کفالت کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کی, وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سمجھداری والا ایک ایلیمنٹ ہے. بہن کی بات کو وہ کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنی لحاظ سے بات کی, لیکن بات ہے واللہ خیر الرازقین,
اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. بات یہ کہ آپ نے نیت اور اپنی رزق کی جو معبود تو نہیں کہوں گا کہ لیکن مالک, آپ نے اپنے مالک کو سمجھ لیا. اگر آپ رب کو سمجھتے نا تو شاید یہ معاملہ نہیں ہوتا. اللہ جب رزق بہتر دینے والا ہے تو پھر وہ مالک کیا ہے بھائی؟ یہی تو بات ہے کہ حق کے ساتھ دینا. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے اور ہم سب کو ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے, ہمارا یقین ہونا چاہیے. لیکن جو مہوش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل نہیں ہے. بالکل یہی بات, سینیریو ہے. لیکن ایک اگر ہم جنرل بات کریں, دنیا تو جنت ہو جائے الحمدللہ, یہ جو میں بھی بات کر رہی ہیں ہاں کہ ہم جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں نہیں یار ہمارا فائدہ بن رہا ہے, اور یہ زیادہ تر ہیں. بالکل بہن نے جو بات کی, زیادہ لوگ بہن نے جو بات کی ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کیونکہ ہم اس عقیدے سے بیٹھے. دیکھیں وہی والی بات تھی نا کہ جب ایک بات ہو رہا تھا کہ دنیا کے تمام علاج جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجود ہیں. سانپ کا زہر جو آپ نے بتایا تھا کہ وہ پڑھنے سے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنے سے ختم ہو سکتا ہے, لیکن یقین نہیں ہے نا ہمارا. ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کہیں گے نہیں ہوگا تو سانپ کا اثر ہو جاتا ہے, مر جاتے ہیں. اچھا یقین کے علاوہ کانسیپٹس بھی ہمارے نا بہت ڈیفیکلٹ ہو گئے ہیں. ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں سوچتے ہیں. اب جیسے مفتی صاحب نے رزق کی بات کی تو رزق کے حوالے سے حضرت علی کا ایک قول ہے کہ رزق صرف مال و دولت نہیں ہے بلکہ مخلص دوست, نیک اولاد اور اچھا جو سلوک ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑے رزق کی علامت ہے. تو اگر آپ کے پاس مال و دولت نہیں ہے اور باقی ساری چیزیں تو آپ رزق سے مالا مال ہیں. تو یہ کانسیپٹ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. لوگوں کے پاس رشتے ہوتے ہیں, وہ خود بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس دوست ہوتے ہیں, پیسہ نہیں ہوتا نا تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ارے بھائی رزق کی فراوانی نہیں ہے, رزق کی قلت ہے, لیکن ایکچولی وہ لوگ زیادہ بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں سے. بالکل. اچھا نورین, یہ کیا وجہ ہے کہ جیسے مہوش نے بات کی کہ ہم جو ہے وہ صرف رزق, جیسے انہوں نے مجھے میری اضافہ کیا میری نالج میں کہ ہم اسی چیز کو کہتے ہیں کہ بس یہ پیسہ ہے تو رزق ہے, اور انہی رشتہ داروں سے ہم اچھی طرح ملیں گے جن کے پاس پیسہ ہے. جن کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بس گھر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے جو پکا ہوا کھلا دو, بلکہ منہ ایسا بنا لو کہ بیچارے پانی پی کے چلیں. ایسا کیوں ہے ہمارے یہاں؟ اس وقت دیکھیں سب سے بڑی چیز ہے آپ کا ایمان. جب آپ کا ایمان اپنے رب پہ ٹائٹ ہو جائے گا, ہر چیز تو آپ اپنے خدا پہ کرتے ہیں ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے, اور ہمارا ایمان خدا پہ ہے. بے شک بے شک. تو اگر ہم دنیاوی چیزوں کو ہی سارا سوچے تو پتھر کے اندر بھی کیڑے کو خدا نے روزی دی ہے. بالکل دی. کتنی نشانیاں چھوڑی ہیں میرے رب نے. رزق تو سمندر کے اندر پہنچے ہوئے کیڑے تک کو مل گیا. صرف انسان جو ہے وہ اس چیز دولت کے اور مطلب آسائشوں کے پیچھے بھاگنے لگ گیا اور حوصلہ صبر نہیں رہا ہے. جس وقت انسان اس دنیا میں پیدا ہوا اس کا رزق, پانی, عمر, زندگی ساری طے ہے اوپر. یہ چیزیں چلیں اب ڈائریکٹلی تو نہیں آئی نا, آئی تو حدیثوں میں قرآن پاک میں ذکر آ چکا. تو بس اپنے ایمان کی بات ہے, ایمان ٹائٹ نہیں تو ساری بات. مجھے یہ بات بتائیں کہ میرے ذہن میں بار بار چودھری صاحب, اس وقت میں آپ کو دیکھتا ہوں ظاہر میرے ذہن میں چودھری صاحب آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا, جیسے مہوش نے بات کی اور یہ میرا بھی ماننا ہے کہ ہم سے کوئی پاورفل آدمی ہوتا ہے, ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم جب وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دے گا, خوشامد پسند کہہ لیں اس کو, مجبوری کہہ لیں اس کی خوشامد کر رہا. آپ نے چودھری صاحب کو کبھی دیکھا کہ ظاہر ہے جس پوسٹ پہ وہ تھے تو پریشر بھی آتے ہوں گے, غلط کاموں کی بھی 10 چیزیں ہوتی ہوں گی. دیکھیں ڈسپلن فورس, کبھی ایسا ہوا کہ انہوں نے مانا ہو گیا یار مجبوری ہے کرنا پڑے گا, مگر وہ نکال دیا. ایسا ہوا ہے. کچھ ان کی شہادت سے پہلے ایک ایسا کیس آیا تھا, خیر تو انہوں نے کہا تھا میں غلط کام نہیں کروں گا, میری جگہ قبر میں نے خود منہ دینا ہے, میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے, یہ دنیا کے دوستی یاری نے میرا نہیں دینا. تو انہوں نے کام کو مطلب ایک ٹیبل ٹاک کے قریب مطلب ٹیبل ٹاک کر لی, ڈیل کر لیا اچھے انداز سے. وہ کیا ہے, آپ نہ اس کو ناراض کریں نہ اس کو کریں. پریشرز بلڈ ہوتے ہیں ایسے آفیسرز پہ, یہ تو بہت ہوتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ کہ ذرا سا بھی یہ کہ اس میں اپنے آپ کو ایک نارمل وے نیوٹرل رکھ کر چلنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. بالکل. ہم نے چودھری کو اکثر ٹینشن میں ایسے حالات میں دیکھا, ہاں جب میرا گھر بلاسٹ ہوا, طالبانوں کی دھمکیاں, ڈائریکٹلی 20-25 منٹ اس سے لائف کال, اس بندے کو میں نے کبھی پسینے میں نہیں دیکھا. اس نے ایک ہی بات کی, وہ میرا رب. اور آج اسی پاکستان میں اپنے بچے لے کر بیٹھی ہوں کہ ہاں میں اسی شہر میں رہوں گی, جو دہشت گردوں نے کرنا ہے اور میرے رب نے ان سے کروانا تو وہ کر سکتے ہیں, ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے ایک چیز علاج دیکھ کے دکھا دو. بالکل جی, ابھی ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ جب نورین ہمارے پاس آتی ہیں تو ہمارے پاس بہت سارے اور بھی جو ذہن میں وہ سوال آتے ہیں. اور اس وقت ہماری جو شیف ہیں وہ بھی انہوں نے جو ہے تیار کر لیے. جی آپ جو کہہ رہے ہیں, ارے واہ, یہ تو آپ نے کوئی بڑا خوبصورت فلاور بنا دیا ہے.
تو مجھے فلاور لگ رہا ہے کوئی. نہیں ایکچولی یہ ہمس ہے. اوکے. یہ اوتھینٹکلی ایسے ہی سرو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی روٹیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اس میں ابھی ہم والنٹ اور اولیوز ڈالیں گے کٹ کر کے. تو یہ تو ایک ہی بندہ کھا پائے گا. نہیں بہت زیادہ ہے. اسٹارٹر ہے ایکچولی. اس میں چھوٹی چھوٹی روٹیاں ہیں نا, ہمارے پاس ایک بندہ ہے اوپر, وہ بھی ماشاءاللہ نہیں یہ اسٹارٹر ہے. تو اسٹارٹر کے بعد مین کورس آئے گا. مین کورس نہیں. اچھا جی, ڈرنک آپ کیا بنا رہی ہیں؟ ڈرنک آج ہم بنا رہے ہیں شربت ہے, جو ہمیں ریڈی ملتا ہے شربت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم نے یہاں پر جیلی ہے, واٹر جیلی, جو پانی جیلی ہم کہتے ہیں, اس کو ہم نے جما لیا. ٹھیک ہے. 1 گلاس دودھ میں کنڈنس ملک ڈالیں گے, اسٹرابری سرپ ڈالیں گے, یا تو نہیں ہے تو ریڈ جام شری, اور ان کو بلینڈ کر کے اس کی کیوبز ڈال کے اس کو سرو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی بڑی زبردستی انہوں نے سحری تیار کر لی ہے, اور بڑی نئی نئی چیزیں ہمیں دکھاتی ہیں. اسٹارٹر بڑا زبردست سا انہوں نے بنایا ہے. ہماری نشست پہ ہر سال ایک بڑا پیارا سا بچہ آتا ہے, اور بہت پیاری اس کی آواز ہے, بہت پیارا اس کا سٹائل بھی ہے. اور کیونکہ اس دفعہ سوشل ڈسٹینسنگ کا مسئلہ تھا, تو ہم نے اس طرح ظاہر ہے اس کو نہیں وہ کیا, لیکن پھر بھی ہم نے ان کو دوبارہ اپنے نشست میں بلایا. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ معیز. ان سے درخواست کروں گا کہ نعت شریف پیش کریں. روک لیتی ہے آپ کی نسبات, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبات, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. چلتے ہیں تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر, یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے روک لیتی ہے آپ کی نسبات, تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے. کوٹ سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبات, پیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. بہت خوب. معیز بیٹا یہ بتاؤ, اس دفعہ آپ نے تراویحیں پڑھائی تھیں ماشاءاللہ. آپ کی عمر ابھی کتنی ہو گئی؟ لاسٹ ٹائم 13 سال کے تھے آپ. 14 سال کی ہو گئی. بڑا پیارا بچہ ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے, تراویحیں پڑھاتے ہیں. اور پھر جو ہے ابھی اس دفعہ تو لیکن رمضانوں میں اس طرح نہیں ہو پایا ہوگا ظاہر ہے, جیسے پہلے ہماری محفلیں لگتی تھیں, آپ کئی دفعہ آتے تھے, پورا وہ ہوتا تھا. تو اس دفعہ کیسا عجیب عجیب سا فیل ہو رہا ہے؟ جی بالکل جی, بہت پیارا بچہ. اللہ تعالیٰ اس کو بہت سی خوشیاں دے اور بڑوں کے بڑا نام بھی کمائے. بہت ساری دعائیں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں میں کرتا ہوں, اور اسی طرح ہماری نشست جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو ہماری نشست کو خوبصورت بناتے ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتا ہوں.